نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم الہی دے مجھے طرز تکلم، الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا، میری تحریر کو تو روشنی دے۔ محترم ناظرین، آج میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ ہمارے نبی شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہاں پر نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانیاں پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہیں حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے نعیم رضی اللہ عنہ کا مدعا سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ دین کے ستون ہیں، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقویٰ طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جعلو، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نبی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدا جہاد پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہے جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب النجوم کا مدعا ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلام کے مت والو، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف بلا ریب صادق ہوئی۔ کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے تو کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر و مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہے تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوستو، رونے کا مقام ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس تد افسوس، صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟